بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ترک صدر رجب طیب اردگان نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کو دھمکی دی تھی کہ کوالالمپور سربراہی اجلاس میں شرکت کی صورت میں اسٹیٹ بینک میں رکھی ہوئی رقم کو واپس نکال لیا جائے گا۔ ناظرین کرام، ترک اخبار صباح کی رپورٹ کے مطابق رجب طیب اردگان کا کہنا تھا کہ یہ کسی بھی ملک کے لیے پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے مخصوص معاملات پر دباؤ ڈالا ہو۔ ترک صدر کے حوالے سے رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کا کہنا تھا کہ سعودی حکومت نے دھمکی دی تھی کہ سمٹ میں شرکت کی صورت میں پاکستان کے مرکزی بینک سے رقوم نکال لیں گے۔ ناظرین اکرام، سعودی عرب کی دھمکی کے حوالے سے ان کا مزید کہنا تھا کہ سعودی حکومت نے دھمکی دی تھی کہ 40 لاکھ پاکستانی ورکرز کو واپس بھیج دیا جائے گا اور ان کی جگہ بنگلہ دیش کے شہریوں کو ویزے دے دیے جائیں گے۔ رپورٹ کے مطابق اردگان نے ترک میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو معاشی دشواریوں کے باعث سعودی عرب کی خواہشات پر عمل کرنا پڑا۔ ترک صدر کے اس بیان پر دفتر خارجہ کی جانب سے تاحال کوئی بیان جاری نہیں ہوا۔ ناظرین اکرام، ملائیشیا کا پڑوسی ملک انڈونیشیا بھی اجلاس میں شرکت نہیں کر رہا، جس کے حوالے سے اردگان کا کہنا تھا کہ انڈونیشیا کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ ہے۔ ناظرین اکرام، خیال رہے کہ ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں مسلم ممالک کے رہنماؤں کا اجلاس جاری ہے، جہاں دنیا بھر میں مسلمانوں کے مسائل اور دیگر امور پر غور کیا جا رہا ہے۔ پاکستان نے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے تحفظات کے سبب 4 روزہ اجلاس میں شرکت سے معذرت کر لی تھی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ملائیشیا سمٹ میں عدم شرکت کی تصدیق کی تھی۔ بعد ازاں پاکستان وزیر خارجہ کی شرکت سے بھی دستبردار ہو گیا تھا۔ اس سے قبل کہا گیا تھا کہ اس سمٹ کی تجویز وزیر اعظم عمران خان نے رواں سال ستمبر میں اقوام متحدہ کے اجلاس کے موقع پر ملائیشین وزیر اعظم مہاتیر محمد اور ترک صدر رجب طیب اردگان سے ملاقات کے دوران دی تھی۔ سعودی عرب نے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا تھا کہ 2.25 ارب مسلمانوں کے اہم مسائل پر گفتگو کے لیے یہ کانفرنس غلط فورم ہے، جبکہ تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ سعودی عرب کو خدشہ ہے کہ ایران، ترکی اور قطر جیسے علاقائی حریف اس کو مسلم دنیا میں تنہا کر دیں گے۔ قبل ازیں 29 نومبر کو وزیر اعظم عمران خان نے ملائیشیا کے نائب وزیر خارجہ مارزوقی بن حاجی یحییٰ سے ملاقات کے موقع پر کوالالمپور کی 4 روزہ سربراہی اجلاس میں شرکت کی تصدیق کی تھی۔ ناظرین اکرام، دوسری جانب پاکستان میں سعودی سفارت خانے نے کوالالمپور سمٹ میں شرکت نہ کرنے پر پاکستان کو مجبور کرنے اور دھمکانے کی خبروں کی تردید کر دی ہے۔ اس حوالے سے پاکستان میں موجود سعودی سفارت خانے نے ایک اعلامیہ جاری کیا ہے، جس میں سفارت خانے نے کچھ میڈیا چینلز کی جانب سے نشر کی گئی اس معلومات اور جعلی خبروں کی تردید کر دی ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ سعودی عرب نے پاکستان کو کوالالمپور سمٹ میں شرکت نہ کرنے پر مجبور کیا تھا اور اس حوالے سے دھمکی بھی دی تھی۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات ایسے نہیں جہاں دھمکیوں کی زبان استعمال کی جائے، جبکہ دونوں ممالک کے برادرانہ تعلقات دیرینہ اور اسٹریٹجک ہیں، جو اعتماد، افہام و تفہیم اور باہمی احترام پر مبنی ہیں۔ مذکورہ بیان میں مزید کہا گیا کہ دونوں ممالک کے درمیان بیشتر علاقائی اور بین الاقوامی مسائل، خاص طور پر امت مسلمہ کے معاملات پر اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ سفارت خانہ یہ وضاحت بھی کرتا ہے کہ سعودی عرب ہمیشہ برادرانہ تعلقات کی بنیاد پر پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا ہے اور ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک کامیاب اور مستحکم ملک بننے کے لیے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ناظرین اکرام، کوالالمپور میں جاری سمٹ میں میزبان ملائیشیا کے علاوہ ترکی، ایران اور قطر سمیت دیگر مسلم ممالک شریک ہیں اور انہوں نے مسلم ممالک کو آپس میں ایک دوسرے کی کرنسی میں تجارت کرنے اور غیر مسلم ممالک پر انحصار ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اجلاس میں ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد اور ترکی کے صدر رجب طیب اردگان مسلمانوں کے مقاصد کے لیے ٹھوس اقدامات اٹھانے میں ناکامی پر اسلامی تعاون تنظیم سے خائف نظر آئے۔ مہاتیر محمد نے خطاب میں کہا کہ اس سربراہی اجلاس کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ اسلام، مسلمان اور مسلم ممالک بحران کا شکار، بے یار و مددگار کیوں ہیں اور کیوں وہ اس عظیم مذہب کے مستحق نظر نہیں آتے۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے ہم ان تمام وجوہات کو سامنے لانے کے قابل نہ ہو جن کی وجہ سے ہم غم و غصے اور اضطراب میں ہیں، لیکن اس بات پر تقریباً سب کا اتفاق ہے کہ
کہ ہم غیر مسلموں سے ترقی کی دوڑ میں پیچھے ہیں جنہوں نے ہمیں لڑکھڑایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسلمان مشکلات کا شکار ہیں اور غیر مسلموں کے عطیات اور خیرات پر انحصار کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ ہم جلد سے جلد ترقی کریں۔ ناظرین اکرام، ترک صدر رجب طیب اردگان نے اپنے خطاب میں OIC کا نام لیے بغیر اختلافات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مسلم دنیا کو اکٹھا کرنے والے پلیٹ فارمز اپنے فیصلوں پر عمل درآمد میں پیچھے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ہم اب بھی فلسطین کے معاملے پر کوئی پیش رفت نہیں کر پائے، اپنے وسائل کا استحصال نہیں روک سکے، فرقہ واریت کی بنیاد پر مسلم دنیا کی تقسیم نہیں روک سکے، اس لیے ہم پیچھے اور زوال کا شکار ہیں۔ رجب طیب اردگان نے اسلامی دنیا کی نمائندگی کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تشکیل نو کا مطالبہ بھی کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا ان 5 ممالک سے بڑی ہے، مسلم ممالک کو ایک دوسرے کی کرنسی میں آپس میں تجارت کرنے کی ضرورت ہے۔